بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ بھی کیا یاد رکھیں گے، ہر روز ہر ویڈیو کپتان کے گرد گھومتی ہے، کپتان کی سرگرمیوں کو ہی کور کرتی ہے۔ کوئی اور ایکٹیویٹی ہے تو وہ صرف سیلاب زدگان کی مدد ہے۔ عمران خان ہر جگہ نظر آ رہے ہیں، لیکن سیلاب میں جاتے ہوئے انہیں شرم آتی ہے، سیلاب میں وہ نظر نہیں آتے۔ ناظرین کرام، قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے اس کی اطلاع آپ کو موصول ہو۔ ناظرین کرام، یہ بات کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ حکومت نے عمران خان کو کچہریوں تھانوں کے چکر لگانے پر لگا دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فل بینچ ان کی توہین عدالت کی اور خلاف کارروائی جو ہے اس پہ سماعت کر رہا ہے، لیکن ابھی تک ایک خاص ماحول میں بات چل رہی ہے اور عمران خان کو موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے بیان پر معافی مانگے، لیکن عمران خان بھی اپنی انا کی تسکین کے لیے بالکل تیار نظر نہیں آتے کہ وہ معافی مانگے۔ چلیے معافی نہیں مانگتے تو پھر یہ سوال آ جائے گا عدلیہ کے وقار کا بھی۔ ایک ایسے شخص کو تو معاف کیا جا سکتا ہے جس سے غلطی ہو گئی ہو، لیکن ایک ایسا شخص جو دانستہ یہ بات جانتے ہوئے بھی وہ عدلیہ کی توہین کر رہا ہے اور پھر اس پر اکڑا ہوا بھی ہے کہ میں معافی نہیں مانگتا، میرا خیال یہ ہے کہ ہم عدلیہ کو کیا مشورہ دے سکتے ہیں؟ عدلیہ خود اس بارے میں بہتر فیصلہ کر سکتی ہے اور بالآخر عمران خان صاحب کو رائے راست پہ بھی لا سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب یہ عجیب بات کرتے ہیں، جبکہ میں بڑا خطرناک بنتا جا رہا ہوں، میں پہلے سے بھی زیادہ خطرناک بنتا جا رہا ہوں۔ تو کسی نے سوال کیا یہ کس کے لیے، کس کو دھمکی دے رہے ہیں آپ؟ جن کو وہ دھمکی دے رہے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں یہ کس کی طرف ان کا اشارہ ہے، اور وہ بھی خطرناک لوگوں سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یہ بات بھی عمران خان کو پتہ ہے۔ اور جس دن انہوں نے فیصلہ یہ بھی کر لیا کہ ہم نے اس سے نمٹنا ہی نمٹنا ہے، تو پھر کوئی دیر نہیں لگے۔ میرے کپتان نے کہا تھا کہ 3 ماہ کے اندر الیکشن، بڑا شور شرابہ کیا، 25 مئی بھی گزر گئی، جون بھی گزر گئی، جولائی بھی گزر گیا، اگست بھی گزر گیا، اب تو 2 مہینے رہ گئے نا، ستمبر اکتوبر۔ نومبر بڑا امپورٹنٹ مہینہ ہے، نومبر میں ملک کی عسکری قیادت کا فیصلہ ہونا ہے۔ عمران خان کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوگی، یہ بات طے شدہ۔ اب اس ملک کا فیصلہ ملک کے موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کرنا ہے کہ آیا انہوں نے موجودہ آرمی چیف سے ہی درخواست کرنی ہے کہ وہ موجودہ حالات میں ہی کنٹینیو کریں، یا پھر ان کی مشاورت کے ساتھ نیا آرمی چیف مقرر ہو جائے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں تو یہ کوئی معمول کی کارروائی ہوتی ہے، لیکن پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پر آرمی چیف کی تقرری، اس کی ایکسٹینشن، اس کی ریٹائرمنٹ، اور پھر جو لائن میں لگے ہوئے جرنیل ہوتے ہیں ان کے بارے میں کیا صلاحیاں کی جاتی ہیں۔ دنیا میں تو یہ معمول کی بات ہے کہ آرمی چیف آتا ہے
3 سال کی مدت اپنی پوری کرتا ہے، الوداعی دعوتیں ہوتی ہیں اور پھر چلا جاتا ہے۔ پاکستان میں کاش کے پاکستان میں یہ ایسا بھی ہو، اور کاش پاکستان میں تمام سیاسی جماعتیں اپنا ٹینیور بھی مکمل کریں۔ ہاں، اگر ٹینیور مکمل نہیں ہوتا، پارلیمنٹ ڈس اون کرتی ہے ان کو، پارلیمنٹ ان کو گوٹ آؤٹ کرتی ہے، تو ان کو اختیار ہے، لیکن جمہوری عمل جاری رہنا چاہیے۔ عمران خان صاحب، آپ نے 9 حلقوں سے الیکشن لڑنے کا اعلان کر رکھا ہے، آپ کی ساری توجہ اس طرف، آپ نے ایک ٹیلی تھون تو کیا اور 500 کروڑ کا دعویٰ کر دیا، لیکن اب لوگ کچھ دنوں بعد آپ سے 500 کروڑ روپے کا حساب بھی مانگیں گے کہ آپ کو ملے اور کس اکاؤنٹ میں گئے۔ پہلے ہی آپ بدنام بہت ہیں، غیر ملکی، غیر قانونی، قانونی فارن فنڈنگ کیس میں آپ پہلے ہی زیر عتاب ہیں۔ آپ کو ایک نوٹس ملا تھا، اور اس کے بعد اب آپ کو ڈکلیریشن آپ کے خلاف ہونے والا ہے، اور اس کے بعد آپ کے خلاف سپریم کورٹ میں آپ کی نااہلی کا کیس دائر ہوگا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کے خلاف اتنے کیسز بھی ہوں اور آپ اور دندناتے پھر رہے ہوں، کوئی آپ کا ہاتھ نہ ڈال سکے، پھر سب سے ایک اور مضبوط کیس بھی آپ کے خلاف موجود ہے، وہ بھی توشہ خانہ کا کیس۔ تو عمران خان صاحب، آپ کی جماعت کے لیے بہترین وقت یہ بھی ہے کہ سیلاب کے علاقوں میں پھیل جائے۔ جس طرح کے پی کے میں نے دیکھا ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی اور جماعت اسلامی کے کارکن بازو میں بازو ڈال کر سیلاب زدگان کی مدد کر رہے ہیں۔ آپ بھی مسلم لیگ نون، جماعت اسلامی، پیپلز پارٹی، سب جماعتوں کے ساتھ مل کر آپ اس پر سیلاب زدگان کی مدد کریں، تو یقیناً اس کا آپ کو رسپانس ملے گا، پازیٹیو رسپانس ملے گا۔ رہی بات سیاست میں کس نے کیا کمانا ہے اور کیا اس کو ملنا ہے آئندہ دنوں میں، یہ تو فی الحال یہ بات اب طے شدہ نظر آتی ہے، ڈھکی چھپی بھی نہیں ہے کہ اگست 2023 سے پہلے الیکشن نہیں ہوگی۔ موجودہ حکومت جو امداد کے معاملے میں ڈاواں ڈول تھی، جس کے خزانے میں زر مبادلہ جو تھا وہ ختم ہونے والا تھا، وہ ڈیفالٹ کی بحران سے تو نکل گیا، ڈیفالٹ کا جو خطرہ تھا اس سے وہ ٹل گیا۔